اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ کی عطا سے اس کے پیارے حبیب مکرم نبی محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہیں، جو چاہیں کھائیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر مفسرین کرام کے مطابق ایک تو جنت وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ متقین کے ساتھ فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد مومنین مومنات مسلمین مسلمات متقین لوگ مرنے کے بعد جس جنت کے اندر داخل ہوں گے، ایک تو وہ جنت ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے دنیا میں آنے والوں کے ساتھ کیا کہ تم نیک اعمال کرو اور مرنے کے بعد تجھے اس جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اب اس جنت کے اندر جب انسان داخل ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہیں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس میں باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ وہ جنت ہے جس جنت کے اندر سے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا اور زمین کو آباد کیا گیا تھا۔ ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ والی جنت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کسی اس جگہ پر رکھا تھا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں میسر تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تھا اور فرشتوں نے سجدہ بھی آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو کیا تھا، آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہلانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی میں سے آپ ہی کے وجود میں سے آپ کا دل بہلانے کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، بنایا، اور دونوں کو اس جنت میں بھیجا جو اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ جس کے اندر ہر چیز موجود تھی، اور ارشاد فرمایا کہ اس جنت کے اندر جہاں چاہو تم گھومو پھرو اور جو چاہو کھاؤ پیو۔ اب اس سے مراد وہ والی جنت ہے کہ جس جنت میں داخل بھی ہوا جا سکتا ہے اور نکلا بھی جا سکتا ہے، اور یہ جو جنت جس کا متقین کے ساتھ مومنین کے ساتھ وعدہ فرمایا، اس جنت کے اندر شیطان کا داخلہ ناممکن ہے، مگر یہ جنت کہ جس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، اس جنت کے اندر شیطان کا بھی آنا جانا تھا، اور وہ جنت کی جس جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے ساتھ فرمایا، اس جنت کے اندر کوئی ایسی کھانے والی چیز نہیں کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما دے کہ انسان کا دل چاہے کھانے کو تو اس کو نہ ملے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر انسان کا جانا ممنوع ہو، انسان ہر جگہ جا سکتا ہے اور جس کو چاہے وہ کھا سکتا ہے، مگر اس جنت کے اندر کہ جس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، یہ منع کر دیا۔ اور یہ وہ جنت ہے کہ جہاں پر جس جنت کے اندر شیطان بھی داخل ہوا اور اس نے جا کے پھر حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو وسوسے بھی ڈالے۔ اس طرح پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی جگہ تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی تھی، اور وہ جہاں چاہیں جس کو چاہیں کھائیں، سوائے ایک درخت کے قریب کہ اس کا پھل نہ کھائیں اور اس کے قریب نہ جائیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جائیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر ظالمین کا لفظ
ویسے قرآن پاک کے اندر آیا، مگر انبیاء کرام کو ظالم نہیں کہا جا سکتا اور انبیاء کرام کے ساتھ ظلم کا لفظ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں پر انبیاء کرام کے لیے حد سے بڑھنے والوں میں سے ہونا یہ لفظ زیادہ مناسب ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رب ہے، قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے جو لفظ استعمال کرنا چاہے اس کی ربوبیت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اپنے انبیاء کرام کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ لفظ کے لیے، ظالم کے لیے حد سے بڑھنے والا لفظ یہ زیادہ مناسب